اب آپ کے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء اور جلد نمبر ہے 3۔ اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو طفیل خاتم من رأى رسول اللہ فی الدنیا، اور صفحہ نمبر ہے 467، کہ یہ آخری وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ واسم ابی طفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی الکنانی الحجازی الشیعی، یعنی ان کی شیعت اتنی مشہور ہے کہ نام کا حصہ ہے الشیعی۔ یاد رکھیں کہ شیعی جو ہے مفرد ہے، شیعہ جمع ہے۔ وَكَانَ مِنْ شِیعَةِ امام علی، اور یہ امام علی کے شیعوں میں سے تھے۔ اب اس کے بعد ایک موضوع آتا ہے کہ جسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کر دیں گے، اس وقت صرف آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کی ملاقات معاویہ سے ہوئی تو اس وقت کیا گفتگو ہوئی، ترجمہ ہم بعد میں بیان کر دیں گے۔ دخل ابو طفیل علی معاویہ، بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ یہ شام پہنچے تھے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے، معاویہ کو خبر ہوئی تو بلایا، اور بعض جگہ یہ کہ معاویہ ان کے پاس گیا، بالآخر گفتگو ہوئی کہ جو تاریخ کا خود ایک حصہ ہے۔ دخل ابو طفیل علی معاویہ فقال ما ابقى لك الدهر من ثقلك عليا، کہ جناب ابو طفیل معاویہ کے پاس داخل ہوئے، معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے کہا کہ تم کب تک جو ہے اس طرح سے حزن و ملال کے عالم میں رہو گے علی پر؟ قال ثقل العجوز المقلات والشیق الرقوب، کہ جو میرا یہ حزن و ملال ہے یہ ایسا ہے، ایک ایسی عورت جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے، اور ایسے مرد ایک ایسی بوڑھی عورت جیسا ہے جس کی کوئی اولاد باقی نہ ہو، اور ایک ایسے بوڑھے مرد جیسا ہے جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اسے کوئی اولاد کی امید بھی نہ ہو۔ وقال، یعنی معاویہ نے کہا فَكَيْفَ حُبُّكَ لَهُ قَالَ حُبُّ أُمِّ مُوسَى لِمُوسَى وَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو التَّقْصِيرَ، کہ کیسی محبت ہے تمہیں علی سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری محبت کیا ہے؟ حب ام موسیٰ لموسیٰ، کہ جیسی محبت جناب موسیٰ کی والدہ کو موسیٰ سے ہے ویسی محبت مجھے ان سے ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں اور کہ پشیمان ہوں، یعنی کہ میں ان کی صحیح معنی میں مدد نہیں کر سکا۔ وقیل ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، اور کہا جاتا ہے کہ یہ علمدار تھے مختار کے کہ جب وہ عراق میں ظاہر ہوئے۔ اب تہذیب سیر اعلام النبلاء آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور جناب ابو طفیل کے بارے میں جنہوں نے گفتگو فرمائی وہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اصل ہدف یہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو صحابہ کا شور مچاتے ہیں، اگر صحابہ میں سے بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بہت ہے تو کبھی اس کا سر کاٹ کے اس کو اینٹوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بیوی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی ایسے صحابیوں کو رافضی اور غالی کہتے ہیں۔ آج یہ اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی نعرے لگ رہے ہوتے کافر کافر کافر، ابو طفیل کافر۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں خاتم من رأى رسول اللہ فی الدنیا۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ اسم ابی طفیل عامر ابن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی الکنانی الحجازی الشیعی کان من شیعۃ امام علی۔ اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے اس میں واضح ہے وقیل ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، کہ جب مختار عراق میں ظاہر ہوئے تو اس وقت ابو طفیل ان کی فوج کے علم بردار تھے۔ وحارب قتلۃ الحسین، اور ان کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے انہوں نے جنگ کی۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کان ابو طفیل ثقۃ فیما ینقلہ صادقا عالما شاعرا فارسا عمر دہرا طویلا وشاہد مع علی حروبہ، کہ یہ ثقہ بھی ہیں، جو نقل کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، طویل عمر بھی پائی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی، لیکن کیا کریں کہ شیعی ہیں، کیا کریں کہ شیعہ ہیں، پھر اس کے بعد غالی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں۔ تاریخ مدینہ تو دمشق اور جلد نمبر 26 میں، اور صفحہ جلد نمبر 26 آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پر بھی یہی موضوع ہے عامر ابن واصلہ، اور اس کے بعد ان کا جو نام ختم ہوا ہے تو انہوں نے ابو طفیل الکنانی کے بعد شیعہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس کے بعد آتے ہیں صاحب رسول اللہ آخر اصحابہ موتن، اور انہوں نے روایات نقل کی ہیں مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وروى عن النبی احادیث وعن علی بن ابی طالب کان من شیعتہ، اور اس کے بعد وہی والا موضوع ڈسکس کیا ہے کہ معاویہ سے ملاقات ہوئی، اور معاویہ نے یہاں پر اور اس میں موضوع بیان ہوا کہ معاویہ نے سوال کیا۔ ایک پہلا موضوع تو وہی تھا کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا، لیکن اب یہ موضوع ہے کہ معاویہ نے سوال کیا لست من قتلۃ عثمان قال لا، کہ کیا تم عثمان کے قاتلوں میں سے ہو؟ تو جناب ابو طفیل نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ممن حضرہ، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو وہاں پر حاضر تھے، فلم ینصرہ، لیکن ان کی ہم نے مدد نہیں کی۔
ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی، میں ان میں سے تھا۔ قال وما منعك من نصره، کون سی ایسی چیز جس نے تمہیں ان کی مدد سے روکا؟ قال لم ينصره المهاجرون والانصار، مہاجر اور انصار تمام اصحاب میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ قال معاویہ اما لقد كان حقه واجبا عليهم ان ينصره، کیا ان کے اوپر یہ حق نہیں تھا جناب عثمان کا کہ وہ ان کی مدد کرتے؟ قال فما منعك يا امير المؤمنين من نصره ومعك اهل الشام، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ممکن ہے نام لیا ہو معاویہ، لیکن بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کہا۔ تو خیر ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا معاویہ سے کہ اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ تو پورا شام تھا، آپ نے کیوں نہیں مدد کی؟ جناب عثمان تو تقریباً 70 دن کے لیے محاصرے میں تھے، اور تاریخ میں بیان ہوا کہ انہوں نے معاویہ کو بلایا بھی، لیکن نہ وہ خود آیا نہ فوج کو بھیجا۔ فقال معاویہ اما طلبی بدمہ ہی نصرۃ لہ، کیا میرا ان کے خون کو طلب کرنا یعنی انتقام لینا یہ کافی نہیں ہے ان کی مدد کے لیے؟ فضحك ابو طفیل ثم قال انت وعثمان كما قال شاعر، تمہارے اور عثمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاعر نے اس شعر میں کہی۔ اب یہ شعر دو طریقے سے نقل ہوا ہے، لا الفینک بعد الموت تندبونی وفی حیاتی ما زبطنی زادی، اور دوسری طرح سے بیان ہوا ہے لعارفنک، بظاہر زیادہ بہتر لگتا ہے لعارفنک، یعنی میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب تک میں اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم خوب گریا کرو گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم میری مدد نہیں کرو گے۔ وقال له معاویہ ابا طفیل ما ابقى لك دهر، تو یہاں پر وہی والی بات ہے کب تک تم علی کے اوپر حزن و ملال میں رہو گے اور تمہیں کیسی محبت ہے، تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ اب اس کے بعد والے صفحے میں بھی یہی والا موضوع ہے، لیکن یہاں پر جو ہے معنی بیان کیے ہیں کہ مقلات کے کیا معنی ہیں، یعنی ایک ایسی بوڑھی خاتون جو مقلات ہے یعنی جس کے کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہا ہو، اور رقوب کے کیا معنی ہے، الرجل الذی قد یئس ان یولد له، ایسا ایک بوڑھا شخص، ایسا ایک شخص کہ جو نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس کے کسی کی ولادت ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ ایک موضوع آتا ہے، سمعت ابا عبداللہ یعنی محمد بن یعقوب الاخرم کے جو ایک بڑے محدث ہیں اور عالم اہل سنت میں سے ہیں اور جناب حاکم نیشاپوری کے اساتید میں سے ہیں، کہ ان سے سوال کیا گیا، سئل لما ترك بخاری حدیث ابی طفیل عامر بن واصلہ قال لانه كان يفرط في التشیع، کہ بخاری نے کیوں ان کی روایات کو چھوڑا ہے؟ تو جواب دیا کیونکہ یہ کٹر شیعہ تھے۔ البتہ بخاری میں ایک روایت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس طرح سے کہ روایت پہلے انہوں نے بغیر سند کے بیان کی، بعد میں ان کا نام لے کے کہا کہ ایسے ہی موضوع میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جو بعد میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جناب محمد حنفیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، اور جناب محمد حنفیہ کو ایک دن بلایا عبداللہ ابن زبیر نے، کہ جو خود ایک صحابی ہے، اور اس نے جناب محمد حنفیہ کو دھمکی دی اور کہا کہ میری بیعت کرو۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو جناب محمد حنفیہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بند کر دیا گیا شیب ابی طالب میں، اور بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ ان سب کو قتل کرنے کا یا جلانے کا ارادہ کیا گیا۔ بعد میں جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے جناب عبداللہ جدلی کو، کہ جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ طبقات سات کے اعتبار سے تابعیوں میں سے طبقے اولا کے وہ تابعی ہیں، ان کی قیادت میں فوج کو بھیجا۔ یہ بھی ایک فوج کے علمبردار تھے، انہوں نے آ کر حملہ کیا اور حملہ کر کے جناب محمد حنفیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو چھڑایا۔ انہی ساتھیوں میں سے اب یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے جو خلیفہ بھی بنا اپنے زعم میں اور اہل سنت اس کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، وہ دھمکی دے رہا ہے رسول اللہ کے خاتم الاصحاب کو، یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو، کہ تم سب کو ہم دیکھ لیں گے، یعنی تم سب کو میں دیکھ لوں گا، اور سخت ترین دھمکیاں دی۔ فی سنت 65 دعا ابن زبیر، کہ ابن زبیر نے بلایا کس کو؟ محمد حنفیہ کو، الی بیت فابا، تو محمد حنفیہ نے بیت سے انکار کر دیا۔ فحصرہ فی شیب بنی ہاشم، تو شیب بنی ہاشم میں ان کو محصور کر دیا گیا۔ فی عدت من اصحابہ، اور ان کو چند ساتھیوں کے ساتھ، منہم، انہی میں سے کون تھے؟ عامر بن واصلہ ابو طفیل، اور انہی میں سے ایک تھے عامر بن واصلہ، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ۔ وہ اوعدہم وعدا شدیدا، اوعدہ یعنی دھمکیاں دی، تحددہم دھمکیاں دی، شدید دھمکیاں دی۔ وہ دھمکیاں بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوئی کہ قتل کر دیں گے اور جلا دیں گے۔ حتی بعث المختار ابا عبداللہ جدلی، یہاں تک کہ جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے، کہ بعض ہمارے نادان بھی ان کو برا سمجھنے لگے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے، انہوں نے فوج کو بھیجا اور ان کو نجات دلوائی۔